أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله عز وجل في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا امتی ہونے کا بھی شرف عطا کیا۔ اسلام کا دوسرا اہم ترین رکن وہ نماز ہے۔ یہ وہ بابرکت عبادت ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام جب معراج کی رات حق تعالی سے کلام کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو جب آپ کی وہاں پر گفتگو اپنے رب سے ہوئی تو جب آقا اسلام وہاں سے واپس لوٹنے لگے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا پیارے حبیب یہ میری طرف سے اپنی امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ لیتے جائیے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام واپس لوٹتے ہیں، چھٹے آسمان پر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ پاک نے کیا چیز کون سا تحفہ عطا کیا؟ اپنے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 50 نمازوں کا تحفہ عطا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض گزار ہوتے ہیں اے اللہ کے پیارے محبوب آپ کی امت کمزور ہے، 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، میرا بنی اسرائیل کا تجربہ ہے، لہٰذا واپس جائیے اور رب کی بارگاہ میں نمازوں کی کمی کی سفارش کیجیے۔ حضور علیہ السلام کے لیے تو یہ 50 نمازیں بہت کم تھیں، لیکن امت کا خیال تھا کہ میری امت کیسے بڑھے گی۔ میرے محبوب واپس پلٹ گئے، خلق کائنات کی طرف سے حکم ہوتا ہے پیارے حبیب کیسے آنا ہوا؟ مولا تو کریم ہے کرم فرمانا، میری امت کمزور ہے۔ شاید ہوا ٹھیک ہے محبوب لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ قرآن کے لفظ ہیں، میرے کہے ہوئے کلمات کبھی بدلتے نہیں، لیکن یار اگر تم کہتے ہو تو جاؤ ہم بدل بھی دیتے ہیں۔ 5 نمازوں کا ان کی معافی ملی، واپس آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بار بار کہنے پہ حضور 9 بار رب کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ ہر مرتبہ 5 نمازیں باقی رہی، ہر مرتبہ 5 نمازیں جو ہے وہ معاف ہوتی رہی، اور جب 5 نمازیں صرف باقی رہ گی تو آقا علیہ السلام وہاں سے جب پلٹ کے تشریف لاتے ہیں تو اب بھی موسیٰ علیہ السلام نے یہی سفارش کی چلیے یہ امت نہیں پڑے گی اور کم کروا لائیے۔ تو حضور اسلام نے ارشاد فرمایا مجھے اب بار بار اس معاملے میں رب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ محبوب کی زبان سے یہ لفظ نکلا تو رب کائنات کی طرف سے صدا آتی ہے پیارے حبیب نمازیں ہم نے آپ کے کہنے پہ کم کر دی ہیں لیکن اجر کم نہیں کریں گے، ثواب کم نہیں ہوگا۔ بھی وہ کیسے نہیں ہوگا؟ اس لیے محبوب جو تمہارا امت
امتی زمین پر 5 نمازیں ادا کرے گا ہم اسے ثواب 50 نمازوں کا عطا فرمائیں گے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی یہ اہمیت ہے کہ دیکھیں اس تحفے کو اللہ پاک نے عرش پر بلا کر پھر محبوب کو عطا فرمایا۔ زکوٰۃ کا حکم آیا، حضور زمین پہ تشریف فرمائے۔ حج کا حکم آیا بھی حج فرض ہے صاحب استطاعت پہ، حضور زمین پہ تشریف فرمائے، حج کا حکم آتا ہے۔ جہاد کا حکم آیا، میرے محبوب زمین پہ تشریف فرمائے، حکم آ گیا کافروں کے ساتھ جہاد کو۔ جتنے احکامات ہیں اسلام کی، جتنی عبادتیں ہیں، اس ہر عبادت کو جب اللہ پاک نے اپنے بندوں پہ فرض فرمایا تو حضور زمین پہ تشریف فرمائے، لیکن میرے رب کو نماز اتنی پسندیدہ ہے، اتنی پیاری ہے، اتنی محبوب ہے کہ فرمایا محبوب تجھے میں عرش پہ بلاؤں گا، پھر یہ نماز جیسا عظیم تحفہ میں تجھے عطا فرماؤں گا۔ تو اس سے یہ بندہ سمجھے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ لیکن اس پرفتن دور کے اندر بڑے بڑے سکالر تو مل جائیں گے، بڑے بڑے ڈاکٹر انجینئر تو مل جائیں گے، لیکن نمازی بڑے کم ملتے ہیں، بہت کم نمازی ملتی ہیں۔ اول ما یحاسب، سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے نماز کا سوال کرے گا کہ بھائی تم نے نماز کتنی پڑھی ہے، کتنی نمازیں پڑھی ہیں۔ تھوڑا سا غور کریں، حج زندگی میں ایک بار فرض ہے صاحب استطاعت پہ، اور وہ سال میں ایک وقت آتا ہے جب حج کرنا ضروری ہوتا ہے۔ زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ رمضان شریف کے روزے سال میں ایک مرتبہ فرض ہے، ٹھیک ہو گئے۔ جہاد جب مسلمانوں پہ حملہ ہو تب جا کر یہ فرض بنتا ہے۔ جمعہ عاقل بالغ آزاد پہ فرض ہے، غلام عورت پہ جمعہ پڑھنا فرض نہیں ہے، جو 7 دنوں کے بعد آتا ہے۔ لوگ جمعے کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، ہونا چاہیے، اللہ پاک نے فرض فرمایا، لیکن اس کے لیے بھی شرائط ہیں۔ غلام کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے، مریض جو ہے اس کے اوپر بھی جمعہ جو ہے وہ فرض نہیں ہے، کو بیمار ہے، عورت جو ہے اس کے اوپر بھی جا کر جمعہ پڑھنا فرض نہیں ہے۔ لیکن نماز امیر ہو غریب ہو، زکوٰۃ سے غریب نکل گیا اس کے اوپر فرض نہیں، حج کرنے سے غریب نکل گیا اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے، جہاد اپاہج لولا لگڑا ہے اس کی وہ جہاد کی کیٹیگری سے بھی وہ نکل گیا، معذور ہے وہ نکل گیا جہاد سے۔ لیکن نماز امیر ہے، غریب ہے، اپاہج ہے، بیمار ہے، مرد ہے، عورت ہے، جس کیٹیگری میں بھی بس بالغ ہونا شرط ہے، کلمہ اس نے پڑھا ہے، وہ کس حال میں بھی ہو، چاہے چارپائی پہ کیوں نہ لیٹا ہو، فرمایا نماز پڑھنی پڑے گی، نماز کی معافی نہیں ہوگی۔ نماز کسی صورت کے اندر بھی بندے کے اوپر معاف ہوتی نہیں ہے، جس کے اوپر ایک بار فرض ہو جائے، جو بالغ ہو گیا نا اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے نماز کو کسی صورت بھی چھوڑنے کی۔ ہاں جماعت کے حوالے سے معاملات ہیں کہ اگر سخت ترین یعنی کہ جیسے کہ سیلاب آ گیا، مسجد تک پہنچنا بڑا مشکل ہے، سخت ترین آندھی چل رہی ہے، بندہ جا نہیں سکتا، چلو ٹھیک ہے بھی گھر میں پڑھ لو، جماعت کی رخصت تو ہو سکی، لیکن نماز کی کسی صورت کے اندر بھی رخصت نہیں ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جب اس کی رخصت ہے ہی نہیں تو سب سے زیادہ چھوڑنے والے نماز ہی ہیں بندے، اس چیز کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دیکھیں نا زکوٰۃ آتی ہے تو بڑا اہتمام ہے، میں زکوٰۃ دے لوں میرا مال نہ رڑ جائے، فلانا نہ ہو جائے۔ حج آتی ہے، حج فرض ہے، ہم جس کے پاس پیسہ ہے میں جی حج تے جا رہے ہیں، بندوں کو بتایا جاتا ہے میں حج تے چلے ہوں، ٹھیک۔ قربانی آتی ہے جی واجب ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو قربانی کے بارے کیا ہوتا ہے، میں جانور لے کے آیا نا، دیکھو نا بڑا سونا لے، بڑا روپیہ خرچ کیتا ہوا ہے، سب تو مہنگا جانور پنڈ چ ہے ہی میرے کوڑے ہوئے۔ بندہ یہ ساری چیزیں
جو کہ اس نماز کی کیٹیگری کے بعد آتی ہیں، لوگ اس کا اتنا اہتمام کر رہے ہیں، اتنا اہتمام کیا جا رہا ہے. وہ روزے سال بعد آتے ہیں، جی بخشش کا مہینہ آ گیا جی چلو جی چلیے، اچھی بات ہے، اس کے اندر برائی نہیں ہے، اہتمام ہونا چاہیے یار، خوشی ہوتی ہے، اللہ رحمتوں والا مہینہ عطا فرمایا. لیکن یہ دسو جڑا 11 ماہ تسی باہر کٹے نے ہو کی کرو گے؟ اگر اللہ پاک نے یہ ارشاد فرما دیا جو 11 مہینے تمہارا میں خدا نہیں تھا جس کی بارگاہ میں تم آتے تھے، اور یہ تو کہہ دیا جاتا ہے جی روزے میں جا کے مسیطے بڑھو گے، تو جی روزے تو پہلے ہی بلاوا آ گیا تو کیا کرسو؟ ارے شبرات آنی ہے نا، شبرات ابھی آنے والی ہے، اس رات ہی فیصلہ ہو جانا، سارا فیصلہ، ہر چیز کا فیصلہ اللہ پاک نے فرما دینا. کنیا بچیاں نے اگلے سال تک پیدا ہونا، تے کنیا بچیاں ٹر جانا، تے جوانا ٹر جانا، تے بابیاں نے بھی چلے جانا، تے عورتاں بھی چلے جانا، تے مرداں بھی، اتنے بندے نے چلے جانا. سارا میرے محبوب یہاں تک ارشاد فرماتے مفہوم حدیث ہے، فرمایا بندہ مکان چاڑ رہا ہوتا پر اتنا پتہ نہیں ویزا آگے دا لگ گیا، اندر بڑھنا نصیب نہیں ہوتا. اور مجھے یہ بتاؤ کہ ہر بندہ ہر معاملات کے اندر بڑی تگودو کی جا رہی ہے، بڑی تگودو. ہارون رشید بہلول دانا نہ ملے، بہلول دانا سے ملاقات ہوئی. بہلول دانا یہ بظاہر تو دیوانہ کہا جاتا تھا انہیں، لیکن یہ مرد قلندر تھے اور اللہ نے انہیں معرفت کے نور سے انہیں روشنی عطا فرمائی تھی. ارشاد فرمایا ادرا گلشن، اس وقت کے بادشاہ بھی بزرگوں کا بڑا حیا کرتے تھے. اس وقت تو وہ حیا کوئی نہیں ہے نا، بس وہی چہیتا بنتا ہے جو ان کی بولی بولتا ہے، جو ان بادشاہوں کی وڈیروں کی بولی بولتا ہے نا. اور بدبخت ہے وہ شخص جس کے شر کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کریں. یا دلوں عزت بڑی گھٹ جائے. میں آپ سے بھی گل دس دیا، کوئی بندہ بھی دوسرے کی دل سے بہت کم لوگ عزت کرتے ہیں، صرف منہ پہ کرتے ہیں کہ یار چاہیے دن علیہ میں بگاڑ لی نہ تو کم خراب کرے گا، یہ ہمارے ساتھ یہ بھی معاملہ کرے گا، یہ بھی کرے گا، یہ بھی کرے گا. ٹھیک ہے، ہر بندہ آج کل پہلے نمبر پہ آنے کی کوشش کرتا، لوگ مجھے زیادہ پہچانے، لوگ مجھے زیادہ پہچانے. تو کنز العمال دی حدیث پاک پڑھو نا، یہ مثال کے طور پہ محفلیں ہوتی ہیں، قرآن اندازی لوگ کرتے ہیں، تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں کہ میرا نام نکل آیا کہ فیس بک پہ دیکھ کے پیچھے لوگ یہ نہیں کرتے ہیں کہ یار ساڈا نام آ جائے. تو میں نے یہ دسوں کہ حضور اسلام نے تے قرآن اندازی کے بارے ارشاد فرمایا جنہاں جماعت دی فضیلت علی پہلی صف دا پتہ لگ جائے تے تسی قرآن اندازی کرسو ادھر تی آج تک کسی نہ کی تھی. جماعت کی جو پہلی صف ہے، فرمایا اگر اس کی فضیلت کا پتہ تمہیں چل جائے کہ اس کی فضیلت کیا ہے، جڑے بندے پہلی صفحہ چاہ کے بہندے نے نا نماز دے انتظار دے اندر، فرشتے ان لوگوں پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، فرشتے ان پہ درود بھیجتے ہیں. میں جی انہاں دا پتہ لگ جائے نا تو ہمیں بھی پہلی صف دی فضیلت کی ہے کہ تسی قرآن اندازی کرو. تو کیڑا بندہ اس پاسے ہوندا قرآن انداز ٹائم بھی کوئی مسیطے پڑھنے فرق ہی کوئی نہیں ہو. کوئی انسان کے ذہن پر یہ بات آتی نہیں ہے کہ یار یہ کیا. تو بہلول نانا ہارون رشید نے پوچھا گلسوں کدھر جانا ہوئے تو دورے تے جائیں تو کی کرنا ہے؟ انہیں کہا جی جے ایک دن دا دورہ ہوئے تے ایک ہفتے دی تیاری میں کرنا، بھی سفر تے جا رہے ہیں تو فلانی شہر بھی لینا، فلانی بھی لینا، میں رستے چ ضرورت پیسی. جے ایک ہفتے دا میرا کسی شہر دا دورہ تے میں ایک مہینے دی تیاری کرنا، تے جے ایک مہینے دا دورہ ہوئے تے میں 6 مہینے دی تیاری کرنا. تے بہلول دانا فرمایا منہ بند کر ایک گل دس، ایک دیہڑے واسطے جانا ہی تے 7 دی تیاری کرنا تے جتھے جا کے ساری زندگی قبر چ رہنا ہی اودا کی کیتا ہی؟ اس قبر کا تو نے کیا کیا قبر کا تو نے؟ تو میرے عزیزوں یہ باتیں تلخ ہیں تھوڑی سی لیکن حقیقت پہ پر مبنی ہے. جس دن ہر محلے دی مسجد آباد ہو جائے نا اس دن اسی شیطان کو جت گئے. تیار جنی دیر تک بازار آباد رہن گے شیطان جتیا تو سب سے منحوس جگہ شیطان وہ بازار کا آ گیا ہے. تے جس دن اللہ دے گھر آباد ہو جان گے اس دن سمجھو کہ اس کی سرخرو ہوا، ہم جو ہے وہ سرخرو ہوئے. اور اس کے اوپر یہ سورہ المدثر پڑھے جو میں نے خطبے کے اندر مقدسہ جو میں نے پڑھی ہے نا، دل تھام کے سننا یہ قرآن پاک ہے. حدیث پاک حضور بیان فرمائے گی
آمنا وصدقنا سورج مغرب والے پاسوں چڑھ سکتا پر حضور دی زبان چوں نکلیا لفظ کدے غلط نہیں ہو سکتا۔ اے قرآن پاک غور نال سورہ مدثر پڑھو جا کے کریں تے اے جڑا دوسرا رکوع ہے نا اے آخر تو دا ترجمہ پڑھ کے دیکھ لینا تانوں پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ ما سلککم فی سقر، جڑے جنتی لوگ ہون گے نا کہ دوزخ دے کولوں گزر کے تے دوزخ دے وچ لوگ پے ہون گے، چار چفیرے عذاب ہی عذاب، عذاب ہی عذاب۔ انل مجرمین یتساءلون عن المجرمین، یہ انہوں جنت والے لوگ ہون گے نا یہ مجرماں کو سوال کرن گے، ما سلککم فی سقر، تو تسی دوزخ وچ کدھر وڑ گئے ہو؟ کلمہ تے تساں بھی پڑھیا نا، ساڈے نام تسی سر زندگی گزاری ہے، تیرا ساڈا مسایا سی یار، تو ساڈے محلے چ رہندا سا، پنڈ چ رہندا سا، او تو ادھر کدھر آ گئے؟ توبہ چار چھڑے تیرے آگے آگے۔ اس کے بعد آگے سے جواب پتہ کیا ملے گا؟ قالوا لم نکو من المصلین، تو آگے سے دوست کی جواب دے کہ ایسا نماز کوئی نہ سا پڑھ دے۔ یہ قرآن کے لفظ کہ جا کر اگر پڑھیں نا گھر میں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بھئی یہ کیا ہے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، جیسے کسی مسکین کو کھانا بھی نہیں سکھلاتے، نماز بھی ہم نہیں پڑھتے تھے، کسی مسکین کو کھانا بھی ہم نہیں کھلاتے تھے۔ قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے تھے تو نماز پہ آپ نے دس دیا نا نماز پڑھو، کہ میں بھی انہیں گل کی تھی میرے کہنے تے نہیں پڑھنی، میں تے پورا بڑا بندہ گناہگار ہاں یار، گناہگار جا بندہ میرے کہنے تے کی ہوئے گا؟ وہ تے رب دے کہنے تے پڑھو جسے ارشاد فرمایا نماز پڑھو، پھر دیکھو لطف کے جاتا، کسی کے کہنے پہ نہیں پڑھنی کہ بھئی یہ میں ہوں فلاں نے میں نے کیا تو میں پڑھ لی، وہ لطف نہیں آئے گا، نہیں۔ جدو یہ نیت کرو گے نا پھر اللہ دی رضا واسطے پڑھنی تے میرے مالک دا حکم ہے پڑھنی، تو پھر دیکھنا کس قدر انسان کو لطف آئے گا۔ پھر جب بندہ آ کے اے اللہ اکبر کہہ، بلکہ اللہ اکبر بڑا دور ہے، ابن ماجہ شریف دی حدیث باب سنیا جائے، میرے محبوب شاہ میں جڑا بندہ کرو وضو کردا نا، وضو کر کے کس لیے نکلا کہ میں جا کے فجر دی، میں جا کے فرض نماز مسجد کے اندر میں باجماعت ادا کرا۔ میرے حضور فرماتے ہیں جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے احرام بن کے حاجی حج واسطے نکلنا۔ کتنا بڑا اجر ہے۔ ایک تانوں اج آگ چھڈے ایتھے دا جناب ہوگی ایم این اے کو ہوئے ساڈے علاقے دا، اے کہے جی جناب تسی اے میرے گھر آؤ نا تے میں تانوں 5 مرلے دا پلاٹ دیساں، تے لوکاں انہیں آخیا نا کل لاؤ، تے لوکاں راتی جا کے اتنے بستر لا لینا، وہ 5 مرلے لبنے، حالانکہ وہ جھوٹا وا، اے دیتا بھی کوئی نہیں جی، سارے لارے لپے ہو سکتا وہ جھوٹا، وہ پورے ہی نہ کر سکی، آدمی زیادہ آ جائے گا جی میں تے 20 پلاٹ رکھے سن تسی ہن 1000 آ گئے میں باقیاں کتھوں دیاں میں؟ وہ مجبور ہے لیکن میرا رب مجبور نہیں ہے۔ اتنے 5 مرلے واسطے لوگ دھکے کھان گے، تھے حضور فرماندے نے گھروں نکلو ہاں وضو کر کے، تسی جب گھر سے نکلو گے وضو کر کے فرض نماز ادا کرنے کے لیے تو تمہیں اللہ وہ اجر عطا فرمائے گا جڑا اللہ حاجی کو اجر عطا فرماتا ہے، وہ اللہ پاک حاجی کو اجر عطا فرما رہا ہے۔ پھر اگلی حدیث پاک اے ان کروں آگے ایسا مسجد چاہے، اگلی حدیث پاک یہ کنز المال کی حدیث پاک، میرے محبوب شاہ فرماتے ہیں مفہوم حدیث یہ میں جدو بندہ آ کے ہے اللہ اکبر کرتا نا اس طرح وہ دے سارے گناہاں دی پنڈ گٹھری وہ دے سر تے رکھ دیتی جاتی۔ حضور فرماندے نے جدو وہ انج رکوع کردا نا تے ادھی ڈگ جاندی، تے جدو سجدے جاندا پوری ڈگ جاندی۔ نماز پڑھ کے گناہاں تو انج پاک ہوندا جویں اج ماں دے پیٹ وچ پیدا ہویا۔ بتاؤ مجھے یار کس کو یہ چاہت نہیں ہے کہ اللہ میرے گناہ معاف فرما دے؟ ہر بندہ یہ چاہتا ہے۔ اصلا بڑی اللہ تو کوئی نہ، میں بھی گناہ گار ہوں، آپ بھی، ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں یار، انسان ہیں ہم، کوئی فرشتے نہیں نہ بھی اسی ساڈے کو گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر بندے کی خواہش ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ پاک مجھے معاف فرما دے۔ تو ہن معافی کا طریقہ اللہ نماز بیان فرمائی۔ ہن میں دسو کہ فری کھاتے دے وچ ساڈے نامہ اعمال وچ نیکیاں لکھن ہوں تے پھر بھی اسی نہ پڑھیے تے بدبختی ہوئی نا۔ مثال کے طور پہ آپ یہ ہوتا ہے نا، یہ دکاندار حضرات ہوتے ہیں یا انسان اپنے گھر کے اندر معاملات ہوتی ہیں، کچھ اذان ہوئی ہے تو میں سیٹے بھی جانا، چلو اتنے ہی پڑھ لیں گے، مسجد نہیں جانا ہوتا چلو اتنے ہی پڑھ لیں گے۔ بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے تم گھر کے اندر پڑھ لو گے، دکان تے پڑھ لی، لیکن
جماعت علی ثواب کون دے سی؟ جو بندہ جامعہ مسجد میں عام مسجد چ نماز پڑھے جس میں جمعہ نہیں ہوتا تو اسے ایک نماز کے بدلے جو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ جامعہ مسجد جہاں پہ جمعہ ہوتا ہے اگر وہاں پہ نماز پڑھو گے تو ایک نماز کے بدلے 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ 500 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو میں نے ویسے آپ جانتے ہیں میں آخر کو نہیں تھا سبحان اللہ کو تو جی ٹھلی آگ دے پہ دل تھا بھی کوئی نماز پڑھنے تھے۔ اتنی فضیلت والی بات آپ کے سامنے رکھی ہے، ایک کے بدلے اللہ تعالیٰ 500 نمازوں کا۔ تو وہ بزرگ سر نا ان کی جماعت رہ گئی، دیکھو جماعت ان کی رہ گئی، وہ نماز جماعت کے ساتھ انہوں نے پڑھنی تھی لیکن جماعت ان کی رہ گئی، وہ جماعت کے ساتھ نہ جا سکے، وہ مسئلہ اس طرح کا پیش آ گیا۔ کو امام مالک کی بات مجھے یاد آ گئی، اس وقت تو وہ علماء کی قدر کرنے والے لوگ نہ رہے۔ معلوم ہے امام مالک علیہ رحمہ جب اپنے گھر سے درسی حدیث دینے کے لیے نکلتے تھے تو ایک دن ایسا ہوا کہ جب آپ یہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر درسی حدیث دینے والا امام ہے، کوئی معمولی نہیں، فلور دی مسجد کی مسجد نبوی جہاں پہ ایک نماز پڑھو تو 50,000 نمازوں کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ کہ جتنے گناہگار ہے کری ٹر جائے تو حضور دی بارگاہ جا کے استغاثہ پیش کرے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ تہاڈے کول گناہ ہو جائے تو حضور دے دربار تے آ جاؤ، اتنے آ کے تسی گناہاں دی معافی منگو تے اللہ تانوں معاف فرما دے گا۔ کوئی شرط نہیں رکھی، معافی مل جائے گی ہر چیز کی، تم آ کے یہاں پہ معافی مانگ لو۔ وہاں پہ آپ درس حدیث دینے والے ہیں امام مالک اب گھر سے نکلنے لگے، مسجد نبوی کے اندر اتنا جمع غفیر ہوتا تھا حدیث کی بات سننے کے لیے، لوگ ترس جاتے تھے کہ کوئی تو یار لب کسی کے کھلے ہم حضور کی باتیں سنیں۔ اب گھر سے نکلنے لگے تو زوجہ نے کہا کہ آپ کی بیٹی سخت بیمار ہے اور 3 دن سے اسے سخت ترین بخار ہے، اب حالت یہ ہے کہ وہ اپنی کروٹ بھی نہیں بدل سکتی۔ تو زوجہ نے کہا آپ ایسے کریں کہ چلو کچھ دوا دارو کر لیں، اس کے لیے کچھ لے آئیں تو چلو اس کو طبیعت سنبھل جائے گی۔ میں نے حدیث پاک بیان کرنے کے لیے مسجد نبوی میں جانا ہے، وہاں پہ لوگ علم کے پیاسے بیٹھے ہیں۔ تو بی بی نے کہا اگر یہ مر گئی تو کیا ہوگا؟ فرمایا یہ ایک مری تو میری بیٹی مرے گی لیکن درس حدیث سے میں کروڑوں کو زندہ کر کے رکھ دوں گا۔ تو وہ اس وقت وہ معاملات نہیں رہے کہ اس دین کو سیکھنے کی وہ تڑپ وہ قدر نہیں رہی لوگوں کے اندر۔ کاش کہ آج وہ قدر آ جائے، قدر آ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ علماء والے طبقے کو لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اے مولوی یہ نہ ختم پڑھنا تے نکاح پڑھنا ہوڑے نہ کرنا کی یہ تاڑیاں نمازاں بھی تھی یہ کہ رب دی بارگاہ چ پہنچاندے نے نا۔ کدی بھی تے سوچو نا اگر کوئی ڈاکٹر انجینئر ہوئے جیسے وہ بزرگ فرماندے نے نا اے نکاح پڑھانے دا معاملہ کسی وکیل دے ہاتھ ہوئے تے 50,000 دی گیم ہے، ابھی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ اتنے جا کے لوگ جب کھڑے ہوتے ہیں نا وکیلاں کول تے ججاں کول وہاں پہ کئی دن لگ جاتے ہیں، ایتھے فیس رکھو تو پھر گل ہوتی جی، پھر ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم اپنا ٹائم دیں گے پھر اس وقت آنا۔ مولوی صاحب کرے ستے ہوتے ہیں دلوا ہاں جی نکاح پڑھانا ہو جی چلو جی چلے جائیں، مولوی جی فلانا کام میں آ جاؤ جی چلے جاتے ہیں۔ تو یہ پرکھ نہیں ہے۔ تو بزرگ تھے ان کی گھر کے اندر نہ جماعت رہے، جماعت ہے نا لیکن وہ رہ گئی، نماز ہو گئی ہے۔ مسجد میں لیٹ آئے، آ کر اس نماز کو 27 دفعہ پڑھا۔ جب ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تو 27 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے۔ اس نماز کو 27 دفعہ جب پڑھ چکے شکر ادا کیا یا اللہ چلو میں 27 دفعہ پڑھ لئیے ہو معاملہ ٹھیک ہو جائے تے گئے بچو آواز پتہ کی آئی اے نماز تے 27 یاری پڑھ لئیے او دا تے کام ہو گیا تے فرشتیاں لی آمین کتھو لے ہو سو، فرشتوں والی آمین کہاں سے لاؤ گے؟ اور فرشتوں والی آمین کا کیا مسئلہ ہے؟ میرے محبوب فرماتے ہیں جب امام قرات کرتا ہے، جب وہ ولدالین پر پہنچتا ہے تو تم آمین کو جدی آمین فرشتیاں دی، اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ دیکھو جماعت کی یہ فضیلت ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں نے پڑھا، ان کے پاس ایک بندہ آیا، اب کہنے لگا جی گھر بڑی ہی تنگ دستی،
بہت تنگ دستی ہے گھر کے اندر. میں تو جو ہے نا کہ صبح کا مل جائے تو وہ شام اور اگلے دن صبح کا بھی نہیں ملتا, تو میں تو بڑا پریشان ہوں. کوئی مہربانی کرو جی اسی آج کل آگے جناب کو تمیز دو, وہ وظیفہ دے, وہ کاروبار کھل جائے, کوئی مسئلہ بن جائے, کوئی یہ بات ہو جائے. میں نے کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب انسان رات کو سوتا ہے نا تو شیطان 3 گرے لگاتا ہے, 3 گرے. جب بندہ فجر کے لیے اٹھتا ہے نا تو پہلی گرہ کھلتی ہے, تو جدو بندہ وضو کرتا تو دوسری کھلتی, تو جدو بندہ نماز پڑھتا تو تیسری کھلتی. تو پھر بندے دی جڑی طبیعت ہے نا اے کھڑے گلاب کی طرح ہوتی ہے. تو اس وقت اللہ رزق تقسیم کرتا ہوا. کہ میں ذمہ داری میں جملہ کہنے لگے ہیں, جڑا بندہ فجر دی نماز نہیں نہ پڑھتا او دیاں اے 3 گھنٹہ کوئی نہیں کھلنیاں, بھاویں ساری دنیا دے عمل ایک لت تے کھلو کے وظیفے کر لے, نہیں کھلنیاں اس کی. رزق ہی بند ہے, تیرا رزق بند کیا ہوا ہے. تو اب کے بعد انہوں نے کہا جی تنگ دستی بڑی ہے. آپ ارشاد فرمایا جڑا گھر دا تیرا مین دروازہ اوتھے پردہ لٹکایا ہی, میں کہا جو اوتھے تو کوئی نہیں لٹکایا. فرمایا تو اس طرح کر جا کے اوتھے پردہ لٹکا دے, تیرا کام ہو جائے گا. کہنے لگا میں بھی چنگے بابے اور نہ کو وظیفہ دسیا, نہ کو تویز دیتا, نہ کو بتی دی, کوئی شے نہیں, خالی جا کے پردہ لٹکا دے. اس نے وہ پردہ جا کے نا گھر کے باہر والے دروازے پہ مین پہ اس نے پردہ لٹکا دیا. کچھ دن گزرے تو رہل بہل آ گئی گھر کے اندر, وہ تنگ دستی ختم ہو گئی, حالات بہتر ہو گئے. کچھ دن گزرے تو آپ کی بارگاہ میں آ گیا. حضور آپ نے بڑی مہربانی فرمائی, جو آپ نے بتایا تھا وہ میں نے کر دیا, لیکن ایک گل سمجھ نہیں آئی بابا جی. میں بیٹا وہ کون سی بات سمجھ گیا؟ نہ تجھے کو وظیفہ دسیا, نہ تجھے کو میں نے تمیز دیتا, تو یہ خالی پردہ لٹکا دیتا تو وہ کام میرا ٹھیک ہو گیا. یہ پیچھے بیکورڈ وجہ کی ہے, کیوں ایسا ہوا تھا؟ اپنی شاید میں چھوڑ تیرا کام ہو گیا. انہوں نے کہا جی نہیں دسو تو صحیح, میں نے تو کو پتہ لگے نا اس کے اندر حکمت کیا تھی. فرمایا تیرا گھر رستے دے وچ آوندا اوتھے لوکی لنگدے ہیں, ہاں جی گزرتے ہیں, تے فرمایا تیرا دروازہ کھلا رہتا تھا تے بے نمازی بھی لنگدے سن, انہاں دی نظر تیرے گھر پیندی تھی, جتھے بے نمازی دی نظر پہ جائے اوتھے برکتاں نہیں ہوندی. اے گل بڑی ڈاڈی یاد رکھیا جی. جے بے نمازی دی نظر گھرے پہ جائے تے برکتاں اڑ جاندیاں نے, تے جے گھر دے وچ ہی بے نمازی ہون تے برکتاں کتھوں آن گیاں بھئی؟ تو میرے عزیزو آج اپنی اصلاح کیجئے اور رب کی بارگاہ میں آئیے. ایک کسے بندے تہاڈے نال قبر وچ نہیں جانا, بیوی بچے سارا کچھ ایتھے, ماں پیو بھی ایتھے, قبر وچ کلیاں جانا, تے اج اپنی قبر سیدھی کر لو, پھر موقع نہیں ملے گا. تو اللہ پاک ہمیں دین سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.